تو میرا سوال یہی ہے کہ جب آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے میں 90% وزراء کا میں کیا نام لوں، وہ ہمارے فونوں کا جواب نہیں دیں گے. ہم اگر ان سے سوال پوچھیں گے اس کا جواب تو دینا بڑی دور کی بات ہے. فورن آفس کا ہم پوچھو، فورن آفس بھی جواب نہیں دے گا، فائنانس منسٹری نہیں دے گی، کامرس منسٹری نہیں دے گی، لوکل باڈیز نہیں دے گی، سی ایم سیکریٹریٹ نہیں دے گا، کوئی بھی آپ میں کسی چاروں سی ایمز کا. اب مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ لوگ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں نہیں دے رہے تو میری طرف سے آپ ٹٹے گھومے جائیں یار. اور ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے، میں تو اس بات کو ڈس ایگری تھوڑی کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا نا. اب ایک دیکھیں نا، آپ نے انٹرو، بہت اچھا انٹرو تھا مبشر بھائی، آپ نے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹ کا ذکر کیا، بنیان المرصوص کا، کہ 10 مئی 2025 کے بعد ایک نئی امپورٹنس پاکستان کی کریٹ ہو گئی ہے. پاکستان اقوام عالم میں کئی درجے اس کی عزت احترام میں اضافہ ہوا ہے. اب ہمیں ضرورت ہے نا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اس کو ریپلیکیٹ کریں ملک کے نظام میں، معاشی ترقی میں. اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر آپ کو ایک ہسٹوریکلی ایک ایونٹ مل گیا کہ اب آپ ایک ٹرن لے لیں، پوری قوم، پورا ملک جو ہے ایک نئی سمت میں ٹھیک ہے، باقیوں کو کرتے ہیں. زاہد خان صاحب، آپ نے سن لیا، آپ تو پی ایم ایل این کے ہیں، آپ ہی اپنا ایک کل پارلیمنٹ میں بل پیش کروا دیں کہ جناب نیب کو ختم کریں، یہ پاکستان کی یعنی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. بشیر صاحب، آپ نے بہت اچھے انٹرویو میں اپنی بات کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی ہماری کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرویز مشرف نے یہ نیب کا وہ رکھا. شروع تو خیر نواز شریف صاحب کے پہلے دور سے ہوا تھا، پھر وہ رہ گیا تھا. پھر اس کے بعد جب پرویز مشرف آیا تو اس نے صرف اور صرف سیاسی لوگوں کے لیے بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بیوروکریٹس کسی پولیٹیکل پارٹی کے نزدیک تھا اس کو اٹھایا، یا سیاستدانوں کو آپ کے خیال میں جو سیف الرحمان نے، چلے پہلے سے شروع ہوتے ہیں نا، پہلے سے سیف الرحمان صاحب نے جو کیا، کیا وہ غیر قانونی، غیر آئینی اور کرمنل کانڈکٹ تھا؟ بالکل غلط. ناؤ ایک منٹ رک جائیں. تو اگر ان کو ان کا لانے کا کام میاں نواز شریف کا تھا تو ان کے نیچے کے لوگوں نے کرمنل کانڈکٹ کیا، میاں صاحب نے ان کا کچھ نہیں کیا. سن لینا سر، میں اسی پہ آتا ہوں. اس وقت میں خود سینیٹر تھا، اور جتنے مخالفت میں نے کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہو سکتا آپ اے این پی کے سینیٹر تھے نا، معذرت کے ساتھ آپ اے این پی کے سینیٹر تھے. اگر آپ پی ایم ایل این کے ہوتے پھر میں دیکھتا آپ کرتے اعتراض کے نہیں. ابھی تو خیر، ابھی سن لینا، ابھی تو میں مسلم لیگ کا سینیٹر تو نہیں ہوں نا. میں تو ابھی ایک عام آدمی ہوں، جس طرح آپ کی ایک سیاسی ورکر ہوں اس وقت. لیکن میں بات اپنی سیاست میں کسی کے لیے کروں گا نہیں. میں اپنی سیاسی ورکر کے ناطے جو میں بات سچی ہو میں وہی کروں گا. اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط تھا، اور اس غلطی کے بعد اس نے معذرت کی، معافی مانگی، اور جن کے ساتھ کیا تھا اس سب سے وہ معافی مانگی. میں نے تو نہیں سنا آج تک انہوں نے پبلکلی معافی مانگی. آج تک انہوں نے پبلکلی معافی مانگی. جی پبلکلی. کیا کیا انہوں نے؟ ریڈ کو کے ساتھ کیا کیا؟ چلے مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ریڈ کو کے ساتھ کیا کہ اگر اتنا کرمنل آدمی تھا تو ادھر تو گھر میں تعلقات بن گئے، رشتے ہو گئے. سر میں تو ریڈ کو کا مجھے تو علم نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس وقت آپ کے جس طریقے سے کہتے ہیں، میں تو مسلم لیگ بھی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن مجھے یہی تھا کہ اس نے اندر فلور اس نے معافی مانگی تھی، اور یہ ہمارے سامنے والی بات تھی. سر آج ختم کر دیں نیب کو، آج ختم کر دیں نا، کیونکہ آج بھی کوئی کام تو نہیں کیا نیب نے. جو مجھے اگر آپ بات کرنے دیں تو میں بسم اللہ کریں. میں یہی تو کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں، آپ کو سیٹسفیکشن تو میں ضروری نہیں ہے کہ میں دے سکوں، لیکن میں اپنی بات تو کر لوں. مسئلہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اور جو پچھلے یہ دور آپ سے میں اس سے متفق ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، ان شاہ کو وزیر، اور وہ عمران خان خود کہتا تھا کہ کل کس کو پکڑا جائے گا، کس بیوروکریٹس کو پکڑا جائے گا، کس کو ہتکڑی لگ جائے گی، کس کو جیل کے اندر ڈالے گا. یہ ہوتا رہا. آپ مجھے بتا دیجیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے، میں آپ سے متفق ہوں کہ اس وقت کے جو نیب کا چیئرمین تھا وہ کیوں آپ ادھر نناٹے پھر رہے، اس کو کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے؟ کیونکہ اچھا ہاتھ میں نے تو ڈالنا نہیں ہے، میں نے تو ڈالنا نہیں ہے، میں نے تو پروگرام کرنا ہے. آپ نے اور پیپلز پارٹی نے اور اے این پی نے اور جے یو آئی نے اور ایم کیو ایم نے مل کر ڈالنا ہے. احمد اویس صاحب، کیونکہ یہ تو آپ کے ساتھ ڈالیں گے. احمد اویس صاحب، your 2 cents on it.
میں تو اس پہ ابھی مجھے اگر آپ بات پورا کرنے دیں مبشر صاحب تو آپ کی میرا بھائی ہوں. جی بالکل میں یہی بالکل کر کہنا لیں. چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارا کام ہے یعنی حکومت کا کام ہے کہ جن لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ چاہے چیف جسٹس تھے یا چاہے تھے وہ سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, کیس بننا چاہیے اور ان کو سزا چیف ملنی چاہیے. جسٹس نے اگر تو آپ سیف نہیں الرحمان دیں کو گے اپوائنٹ نہیں تو کیا یہ تھا نا. نیب کا وہی صورتحال ہے جو اس ابھی ہے. حکومت میں اتنا حوصلہ ہے کہ اپنے قائد میاں نواز شریف کو سزا دے دے نیب بنانے پہ, نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت نہیں ہے نا ہمارے ملک میں. نہیں نیب وہ دیکھیں نیب تو جو بن گیا تھا نیب تو پھر اس وقت وہ ختم بھی ہو گیا تھا, وہ نیب تو نہیں رہا تھا نا. پھر اس کے بعد پرویز مشرف نے بنایا. یار نیب تو وہی تھا نا. چلے میں نے ایک بڑا اہم سوال کرنا ہے احمد اویس صاحب سے. احمد اویس صاحب سے سوال کرنا ہے میں نے, کیونکہ یہ قانون کے ماہر ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ روز عدالت میں پیش بھی ہوتے ہیں. احمد اویس صاحب مجھے بتائیں کہ ایک کیس ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں 10 والیوم پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کو, اور آپ کے ایک مایا ناز وکیل صاحب جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں می لارڈ یہ 10واں والیوم نہ کھلنے دیں, اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. اور می لارڈ کہہ رہے ہیں 10واں والیوم نہیں کھولیں گے. وہ کیس کا فیصلہ ہو گیا, لوگوں کو سزا ہو گئی, لیکن میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان آج بھی مجھے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ میں ایویڈنس پیش کیا ہوا. کیوں ایسے نہ آپ لوگ کسی کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ لوگ ایویڈنس عوام کے سامنے لا سکتے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ اور سینیٹ اور یہ عدالتیں کیا فائدہ یار آپ لوگوں کا. ہم پنچایتی نظام کا لیتے ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے گا. جی ہاں, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اور بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو ایویڈنس پروڈیوس بھی کی گئی تھی. وہ آپ اگر ان کو جو ججمنٹ تھی گلزار صاحب کی اور ان کی کھوسا صاحب کی, اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں, پوری ود آل ایویڈنس. جو پراپرٹیز جو ہیں ان کی ایور فیلڈ کی اور جو وہاں کی بنی ہوئی تھی, کوئی ایویڈنس, میں کہہ رہا ہوں 10واں والیوم کیوں نہیں کھولا. ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں, میں نے بھی یہ بات بہت دفعہ کی ہے. ججمنٹ میں کوئی 10واں والیوم کیوں نہیں کھولا گیا. یہ جو میں کسی پراپرٹی کا ذکر نہیں ہے. جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے جہاں پہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں اور فار نتھنگ اور کسی کے کہنے کے اوپر, اور یہ ستیہ ناش ملک کا کر گیا ہے. اسی وجہ سے کس نے کہا تھا یہاں پہ کرپشن جو ہے, کس نے کہا تھا ریمپٹ. جی یہ کس نے کہا؟ آپ کہہ رہے کسی کے کہنے پہ, تو بات یہ ہے کہ والیوم 10 نہ کھولنے کا کس نے کہا؟ یقیناً یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں, آپ اپنا مفروضے پہ باتیں نہ کریں. یو آر اے مین آف لا. میں دیکھیے نا, میرے پاس پوری تو پھر یہ بھی نہ کہیں کہ کسی کے کہنے پہ نہیں کھولا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے چیف جسٹس صاحب کمپرومائز تھے؟ ایویڈنس ہے کہ ایویڈنس جو کلیکٹ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کلیکٹ کی تھی. فائن, بٹ اس کا مطلب ہے آپ کے چیف جسٹس صاحب بھی تو کمپرومائز ہو سکتے ہیں. بالکل ہوتے رہے. تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہیں؟ نہیں, میں تو دیکھیے نا, ان کے اگر کمپرومائز ہر دور میں ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. یہی تو پرابلم ہے ہمارے یہاں پر